سر ایجوکیشن میری مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کے سب بھی دوست ہوں تو وہ سمجھیں کہ تنازع وڈیرائزم کا ہے، جاگیردارزم کا ہے، ان لوگوں کا ہے کہ جو اس قوم کو حقوق نہیں دینا چاہتے، وہ میرے ساتھ تنازع رکھتے ہیں تو رکھتے رہیں، میں نے تو کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام مجھ سے اللہ بھی عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان اور عزت اور ذلت اس کے اختیار میں ہے، یہ کسی بندے کے کرنے سے تو نیند بھی اپنی نہ رہی، ملی تو نیند بھی اپنی نہ رہی، نام زندگی میں کتنا سکون، ایک زندگی ہے تھوڑی سی، اپنی آنے والی نسل کو جو ہے وہ غلامی سے آزاد کرائیں، سرمایہ داری سے آزاد کرائیں، موروثی سیاست سے آزاد کرائیں، کیونکہ ہم اب 55-56 سال یہ عمر گزار کے اس نتیجے تک ہم اپنے نوجوان کو اور آنے والی نسل کو شعور نہیں دیں گے، اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو خدا آپ کو شہرت بھی دے گا، آپ کو ہمت بھی دے گا، اور آپ کے اندر سے سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ خدا آپ کے اندر سے خوف جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت ناظرین میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، اور ایبٹ آباد میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا میں تعارف نہ بھی کراؤں تو ان کا کردار، ان کی سپیچ اور ان کا جو عوام میں مقبولیت اور سوشل میڈیا پر آج کل جو ان کی دبنگ جو عوام کے حقوق کے لیے صدا بلند کر رہے ہیں، میری مراد ہے نصیر جدون خان۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری مختصر کال پر ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی گلزار صاحب، آپ کا، آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ، یہاں پہ تشریف لائے، اور میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن آج میں صرف اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا سر، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سر میری عمر اس وقت 56 ہے، تقریباً 56 سال ہے، اور آپ نے سخت اور نرم کی بات کی ہے، تو علامہ نے کہا تھا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بس میں اس پہ چلتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ سر ایجوکیشن میری جو ہے وہ FA ہے۔ اور آپ ایک عرصے سے تحریک صوبہ دارہ میں بھی راول دستے کا کردار ادا کیا، الیکشن بھی لڑتے رہے، بہت سارے معاملات میں فلاحی رفائی، سیاسی، سماجی، مذہبی، ہر یعنی زندگی کے معمول کے ہر مقطر میں آپ کا کوئی نہ کوئی کردار کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ پر مقدمات بھی ہوتے ہیں، آپ اتنے متنازع کیوں ہیں؟ سر وہ حق بات جو ہے وہ جب بھی بندہ کرتا ہے تو وہ تنازع تو ظاہری بات ہوتا ہے، مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کے سب بھی دوست ہوں تو وہ سمجھیں کہ وہ منافق ہے، تو گویا جب آپ حق بات کرتے ہیں تو اس پہ آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر تنازع بھی ہوتا ہے، بعض اوقات میں بھی بطور انسان غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میں الحمدللہ جہاں پہ غلطی کرتا ہوں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ باقی میرے ساتھ زیادہ تنازع وڈیرائزم کا ہے، جاگیردارزم کا ہے، آمرزم کا ہے، ان لوگوں کا ہے کہ جو اس قوم کو حقوق نہیں دینا چاہتے، تو مجھے کوئی فکر نہیں، وہ میرے ساتھ تنازع رکھتے ہیں تو رکھتے رہیں، میں نے تو کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور عوامی مفاد کے لیے۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم آپ کی اسپیچ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے بھی، کبھی ایسا ہوا ہے آپ زیادہ تر لوگوں کے کاموں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، کسی اور کی لڑائی میں کود جاتے ہیں اور آپ کے مقدمات بھی آپ پہ بنتے ہیں، آپ بچوں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، تعلیم بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، کبھی آپ بائی ایک ہی درخواستیں لکھاتے ہیں، حقوق انصاف کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، اس سب کو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ یہ گلزار صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام مجھ سے اللہ لے رہا ہے اپنی رضا کے لیے اور آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے۔ یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہے، نہ میں اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دے سکتا ہوں، نہ گھر کو دے سکتا ہوں، نہ بزنس کو دے سکتا ہوں، مگر میرا ہمیشہ ایک عقیدہ رہا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ خدا جس کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں غائب سے مدد کرتا ہے، اور میں لاکھ لاکھ شکر اپنے اللہ پاک کا ادا کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس شعر پہ بھی اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ تو یہ جذبہ جو آپ میں انسانیت کی مدد کا اور ہر ایشو میں مداخلت کا ہے، چاہے وہ کشمیر مقبوضہ ہو، کشمیر سیٹل ہو، بجلی ہو، یا کوئی دھرنا ہو، یا کوئی واقعہ حادثہ ہو، تو آپ سب سے پہلے کودتے ہیں بہت زیادہ شہرت کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ نہیں سر، شہرت تو مجھے نہیں چاہیے، میں یقیناً آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی نے اپنا گھر بنایا، تو اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے،
تو صحابی نے کہا ہوا کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ کاش آپ کی نیت یہ ہوتی کہ یہ اذان کی آواز میں سنوں گا، تو آواز تو آپ کو لگتی ہے، میں کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور شہرت اور عزت اور ذلت اس کے اختیار میں ہے، یہ کسی بندے کے کرنے سے نہیں ہوتی۔ اور جو دین مصطفیٰ نے مجھے کہا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے، جو سنت حسین پاک ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، تو اس پہ کام کروں۔ باقی شہرت کی مجھے اتنی ضرورت نہیں۔ وہ شہرت پہ بھی ایک شعر پھر سنا دیتا ہوں کہ شہرت ملی تو نیند بھی اپنی نہ رہی، شہرت ملی تو نیند بھی اپنی نہ رہی، بے نام زندگی میں کتنا سکون تھا۔ کے لیے کوشش یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو جو ہے وہ غلامی سے آزاد کرائیں، جاگیرداری سے آزاد کرائیں، سرمایہ داری سے آزاد کرائیں، وڈیرائزم سے آزاد کرائیں، موروثی سیاست سے آزاد کرائیں، کیونکہ ہم اب 55-56 سال یہ عمر گزار کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک ہم اپنے نوجوان کو اور آنے والی نسل کو شعور نہیں دیں گے، اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام آپ کریں، آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو خدا آپ کو شہرت بھی دے گا، آپ کو ہمت بھی دے گا، اور آپ کے اندر سے سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ خدا آپ کے اندر سے خوف جو ہے وہ ختم کر دے گا، موت کا خوف بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، جس دن اس نے آنا ہے، اگر اس کا وقت مقرر نہیں تو کوئی آسمان سے بھی آپ کو نیچے پھینکے تو آپ نہیں مر سکتے۔ نہ اپنے سیاسی چھوڑے، نہ اپنے مولوی چھوڑے، نہ اپنے عام آدمی چھوڑے، نہ اپنے ظالم چھوڑے، نہ اپنے زیادہ آپ کی کوشش ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں۔ ان میں آپ فرق جب آپ سمجھتے ہیں کہیں زیادتی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف آپ صدا بلند کرتے ہیں، تو یہ جذبہ آپ کو کب سے شروع ہوا اور آگے کیا ارادہ ہے، کب تک آپ کھڑے رہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ میں بیسکلی ایک مڈل کلاس آدمی ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں، اور میرا شروع سے ایک انقلابی ذہن تھا۔ سکول ٹائم سے بھی میں سکول کے اندر بھی چیف پراکٹر رہا ہوں، اس وقت بھی میرا یہی جذبہ تھا۔ جب میں پھر اپنے کام میں آیا تو میں نے لیبر یونین بنائی، اس میں بھی میرا یہی جذبہ تھا، اور میں آج آپ کے چینل سے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ خود بھی گلزار صاحب بڑی محنت کی ہے، اس لیے میں نے اس میں کوئی بات نہیں، میں نے چھان پورے کا کام کیا ہے، میں نے مزدوروں کا کام کیا ہے، میں نے چھوٹی نوکریاں کی ہیں، میرے والد صاحب نے میری ساتھ ہمت دی ہے۔ تو یہ ظلم جب میں دیکھتا رہا تو میں سب سے زیادہ ایک تو متاثر تھا واقعہ کربلا سے، پھر آقا علیہ السلام کی جو سنت تھی اس سے، اور پھر میں نے سب سے زیادہ اسٹڈی کیا ہے حسن نثار صاحب کو۔ ان کو میں نے بے انتہا اسٹڈی کیا ہے، اور ان کی کیونکہ میں تقریباً کوئی 80 کی دہائی سے لے کے ان کو اسٹڈی کرتا رہا ہوں، اور ان کے انقلابی جو کالم ہوتے تھے وہ میں پڑھتا رہا، پھر وہیں سے آگے ہماری ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ میں منسلک ہو گیا، پھر وہ چیزیں جو معاشرے کے اندر ایک محرومیاں ہیں، وقت کیا ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ پریکٹیکلی میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو آمد تھی، ایک تو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے، مگر دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو مین بات تھی وہ تھی کہ ظلم کے نظام کا خاتمہ، غلامی میں جکڑی ہوئی انسانیت کو آزاد کرانا، اور یہ اللہ نے انبیاء کو تبھی بھیجا ہے، اسی لیے تو لہٰذا ہمارے سامنے سب سے بڑی سنت آقا علیہ السلام کی ہے، ان کے صحابہ کرام کی ہے، ان کی اہل بیت کی ہے، اور سب سے بڑی بات میں جس سے متاثر ہوں وہ واقعہ کربلا ہے۔ میں مولا حسین کی ذات پاک سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور پھر حر کا پیروکار ہوں، اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ ظلم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ باقی تنازعات میرے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم جنت کی تلاش میں صرف عبادت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جبکہ انسان اگر مر رہے ہوں اور انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو پھر ہم اس کے اوپر نہ بولیں، تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کوفیوں والی زندگی ہے، اور کوفیوں والی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اس سے مر جائیں تو بہتر ہے، باقی زندگی آپ حسینی گزاریں اور اس کے اوپر آگے چلیں تو اللہ پاک آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ کہ میرے آج کے اس پروگرام میں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو ناظرین کی خواہش تھی کہ وہ سننا چاہتے تھے۔ بہت سارا مواد ہے، بہت سارا ریکارڈ ہے، پریکٹیکل لائف میں کام کر رہے ہیں، اندر کی بات کہہ رہے ہیں، وقت کی کمی کی بات ہم مدد بھی چاہیں گے کہ ان سے بہت کچھ ہم نے مزید بھی چھاننا تھا، لانا تھا، لیکن اس طرح نہیں کر سکے۔ نیکسٹ ٹائم پھر کبھی ان سے وقت لیں گے۔ حسن نثار خان کا انہوں نے اپنا آئیڈیل بنا دیا، وہ بتایا کتنی بڑی بات ہے، کسی نہ کسی شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ آج جس مقام پر آتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ان کو بھی بڑا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہیں اور بڑے اچھے آنیسٹ ہیں، اور تو ان کا انہوں نے ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام کا جو حوالہ دیا،
تو یہ سب چیزیں ملا کر جب ان کا ایک جذبہ بنا، یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرو. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عبادت سے تو انسان کو کیا ملتی ہے؟ جنت. لیکن انسانیت کی خدمت سے خدا ملتا ہے. تو جس کو خدا مل گیا تو اس کو تو پھر سبھی کچھ مل گیا. تو خدا کی تلاش میں نصیر خان انسانیت کی خدمت میں سرگرداں ہیں. ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران فرمائے. دیکھنے والوں کو یہ کیا پیغام دیں گے، میں ان سے یہی جاننا چاہوں گا. گلزار صاحب، میرا دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی پھر بات وہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی ہے، اہل بیت کی ہے، مولا حسین کی ہے. پھر جو خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا ان کی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھ کے اس ملک کو بنایا تھا، وہ خواب ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کرنی چاہیے. اور اس میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہمیں دو ہی طبقات ہیں. یہاں پہ میں اپنے لوگوں کو کہوں گا، ایک ہے مافیا ازم اور ایک ہے محروم ازم. جب تک ہم محروم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم مافیا کے خلاف کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. میری یہاں پہ یہی ہوگی کہ جو بھی کام آپ کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے دین سے محبت رکھیں. اور دین کے ساتھ ساتھ میں یہ بات آپ کو کہتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی بھی آپ نے ساتھ سب سے پہلے اس کی فکر کرنی ہے. تو یہ پیغام جب لے کے آگے بڑھیں گے اور قوم کے اندر اور معاشرے کے اندر آپ شعور بیدار کریں گے، اپنے شعور کو بیدار کریں گے، تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا روشن مستقبل ہوگا. وہ وقت قریب ہے کہ بہت کم عرصے کے بعد اس ملک میں ایک عوامی انقلاب آئے گا. اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. اور انقلاب کے لیے جانوں کے نذرانے دینے پڑتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے انقلاب نہیں آیا کرتے. اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ جو انسان جتنی جد و جہد کرے گا اس کو صلہ ملے گا. اپنی جد و جہد شروع کر دیں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ نے ہمارے اوپر جد و جہد فرض کی ہے، وہ ہم نے حق بات کے لیے تحقیق کر کے حق بات کے لیے ہر صورت میں آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے. جب تک حق بڑھیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے روز محشر، آقا علیہ السلام، اللہ اور ان کے صحابہ اور اہل بیت خوش ہو جائیں گے. تو اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑی بات کوئی نہیں. بہت خوبصورت پیغام ہے جی. حق بولنے، حق پر کاربند رہنے والوں کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.